اللہ آپ کو سلامتی دے ابو بکر سلیمان بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو۔ ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں، عنایت اللہ خان صاحب تشریف لائے، مسٹر عنایت اللہ صاحب، کیا حال چال ہے بھائی؟ کہاں سے کال فرمایا عنایت اللہ صاحب آپ نے؟ الحمدللہ، آپ کی حالت کیسی ہے؟ میں بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں۔ ہاں الحمدللہ، اللہ آپ کو بہت عزت دے عنایت بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ آپ سلیمان صاحب کو جانتے تھے؟ یہ بھی بنگال سے تھے؟ نہیں، اچھا، بولنے کی طریقہ سے پتا چلا تھا کہ بنگالی ہی ہوگا۔ بنگالی تھے وہ بھی۔ میرا آواز ٹھیک ٹھاک پہنچ رہی ہے آپ کی بات؟ ہاں، مائک اوپر لے لیں تو آواز صحیح آتی ہے جی۔ اور تھوڑا ڈسٹرب ہے، کوئی بات نہیں، جی سر بولیں۔ میں نے گزشتہ دن میرے دکان میں ایک مفتی صاحب آیا تھا، تو میں نے ان سے اسی کے طرز پر پوچھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ یعنی کاغذ قلم میں مخالفت کرنا یہ درست تھا یا نہیں؟ اس کی چہرہ کی رنگ بگڑ گیا، غصہ ہوا، بولا تو شیعہ جیسے بات کر رہا ہے، ایسا۔ تو میں نے بولا تو ہماری کتاب میں جو کتب تسعہ وغیرہ جیسے کتاب میں جو ہماری کتابوں میں ہمارے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں جو مذمت موجود ہے، ایسا کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہماری کتاب میں کوئی موجود ہے؟ اس نے بولا ہاں ایسا ہے۔ تو اس نے میرے واٹس ایپ میں 2-3 حدیث پیش کیا، اس میں ایک ایسا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پیش کیا تھا تو انہوں نے غصہ ہوا۔ تو یہ کیسا بات ہوا؟ وہ مفتی صاحب میرے پاس سوال کیا۔ کیسے غصہ ہوا؟ وہ جو باغ فدق کے بارے میں، جب وہ جو کیا بولتے ہیں میراث کی معاملہ میں جو حدیث ابو بکر نے سنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کی جو چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے وغیرہ، کس نے کس پہ غصہ کیا بھائی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر غصہ کیا اور مرتے آخر تک ان سے بات نہیں کیا، ایسا تھا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو انہوں نے جو مجھ سے سوال کیا وہ کہ یہ صحیح ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نعوذ باللہ تو حدیث جھوٹی ہے نا، تو حدیث جھوٹی ہے نا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد کے شریعت کے کیسے وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو غضبناک کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی کیونکہ ان کا غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے اور وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے۔ بھائی اگر آپ شریعت کے ایک حکم سے ناراض ہو جائیں آپ کافر ہیں۔ دیکھیں آپ شریعت کو پابندی نہ نماز نہ پڑھے نا، کہہ دیں میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزے نہیں رکھتا، یہ آپ گناہ کار ہیں۔ لیکن آپ کے اس کے مخالف بن جائیں، مخالفت کریں، اس سے دشمنی کریں، اس سے ناراض ہو، یہ کفر ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ جو ہے وہ کیسے، جو بیعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے والد کی شریعت پہ وہ غضبناک ہو جائیں، وہ بھی مال دنیا کی خاطر؟ وہ کس کے لیے؟ او بھائی آپ دنیا کے خاطر آپ اسلام کو چھوڑنے کے تیار ہیں؟ نہیں ہے بھائی، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ تو اس لیے کہ وہ حدیث جو ہے اس حدیث کو وہ جھوٹا سمجھتی تھی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک منٹ کہ وہ اس لیے کہ وہ حدیث ہی جھوٹی تھی، حدیث سچی نہیں تھی۔ اگر سچی ہوتی نا ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹی کو بتا دیتے، ابو بکر میرے بھائی، ابو بکر کو کوئی میراث نہیں ملنا تھا پیغمبر سے، ملنا تھا بھائی، یہ پیغمبر کے بھائی تھے، داماد تھے، بیٹے تھے یا بیٹی۔ ابو بکر تو کچھ بھی، ابو بکر تو ایک اجنبی ہے، بیٹی تو ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ الزہرا۔ میراث اگر ملنا ہے تو بیٹی کو ملنا ہے نا۔ اور بھائی اگر قرآن بتا رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو میراث دیا کرو، بیٹی کا حق بنتا ہے، بیٹے کا حق بنتا ہے، بیٹے کا حق ڈبل ہے، بیٹی کا حق سنگل ہے۔ تو یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اگر اس بیٹی کو میراث نہیں ملتا ہے والد سے کیونکہ یہ نبی کی بیٹی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کو بتانا چاہیے نہ کہ ایک اجنبی کو۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو، ہے کہ نہیں بھائی؟ تو یہ حدیث اگر سچی ہوتی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عیب ہے کہ تم نے بیٹی کو کیوں نہیں بتایا خود۔ اب بیٹی جو ابو بکر سے سن رہی ہے اور بیٹی نہیں مان رہی، اور یہ حدیث خود قرآن کے خلاف ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی میں نے آیت آپ کو سنا ہے نا، قرآن کے خلاف ہے، للذکر مثل حظ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور اللہ آپ کو بلا کر، ایک منٹ، یہ دیکھو یہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد ہے ابی بکر الحیتمی، جزء سابع، ایک منٹ، جزء کون سا؟ جزء تاسع، 9واں جلد، چاپ دار الفکر، 1994 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر۔ وعن علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک،
اللہ تعالیٰ کا غضب بی بی سلام اللہ کے غضب سے ہو جاتا ہے، اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے. تو یہ بی بی نے جو غضب کیا ہے یہ اللہ کی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ کیسے غضبناک ہو سکتا؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ رواہ الطبرانی و اسنادہ حسن، اس کی سند بھی سے. ایک اور میں حدیث آپ کو دکھاؤں، ایک منٹ. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، شعب دار احیاء التراث العربی، دیکھ رہے ہیں نا؟ یہاں پہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 60 ہے. یہ کتاب فضائل اصحاب النبی باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. صحیح ہے. اور اس کے نیچے دیکھیں حدیث نمبر 3714 بخاری میں، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جگر کے گوشے ہیں، ان کو جو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا. دوسرے حدیث میں نے صحیح حدیث دکھا دی کہ اللہ کو غضبناک کیا، یہاں پہ مجھے غضبناک کیا. تو ان کا غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے، تو ان کا غضب بذات خود بہترین دلیل ہے کہ حدیث جھوٹا ہے. غصہ آیا نا، سچی حدیث پہ غصہ نہیں آ سکتا بی بی کو، جھوٹی حدیث پہ اللہ اور رسول کو غصہ آیا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اچھا ایک اور میں آپ کو دکھا دوں، ملاحظہ کریں. مسند احمد بن حنبل ہے، شعب دار الحدیث قاہرہ میں، جزء 1 جلد نمبر 1 1995 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں حدیث نمبر 14، اسناد صحیح، اس کی سند صحیح. حدیث نمبر 14، بی بی سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے پوچھا انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ، پیغمبر سے میراث آپ کو ملتی ہے یا ان کے اہل بیت کو؟ ابو بکر نے کہا لا بل اہلہ، ابو بکر نے کہا اہل بیت کو میراث ملتی ہے. صحیح ہے نا؟ ابو بکر خود دوسرے مقام پہ جھٹلائے اس حدیث کو، سند بھی صحیح ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں اس حدیث کے متعلق، یہ حدیث جھوٹ ہے. اچھا صحیح ہے بھائی، مزید کچھ کہنا ہے آپ نے؟ سوال ختم ہے؟ سوال نہیں پوچھنا ہے، آپ کا پروگرام کون سی روز ہوتا ہے اور سوال کرنے کا موقع کون سی روز ملتا ہے؟ کیا مطلب؟ ہر دن تلاش کرتا ہوں کہ لائیو آپ کے پروگرام کون سی روز؟ لائیو پروگرام سیٹرڈے کو ہوتا ہے نا، ہفتے والے دن ہوتا ہے بھائی. اور سوال کرنے کا موقع کون سی روز؟ ابھی جب لائیو ہو تو آپ کال کریں بھائی، جب لائیو ہو تو آ جائیں آپ. صحیح ہے نا بھائی؟ ایک پوچھنا تھا تو اگر تھوڑا سا مہربانی، میں روزہ علیہ السلام کے پاس ایسا کوئی راستہ ایسا ہے کہ جنات سے بچنے کا کوئی عمل بھی ہے؟ جنات سے بخشوانا؟ کیا بخشوانا ہے جنات سے؟ وہ مجھے نہیں آتا جنات سے. ہاں جنات وہ انجینئر مرزا صاحب، مستری محمد علی مرزا، وہ جنات ان کا شکل بھی جنات سے ملتا ہے، ان سے آپ بات کریں. ٹھیک ہے نا؟ بہت مہربانی آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر. اب میرے پاس کالر ہے جی. ہاں جی واٹس ایپ کالر کون ہے بھائی؟ ہاں جی ملک صاحب بات کریں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب کہاں سے کال کیا؟ ہیوسٹن سے بات کر رہا ہوں. میرا نام تعبیر ہے، آپ سے بات ہوئی تھی ایک دو دفعہ پہلے. تعبیر بھائی خیریت سے ہیں؟ حکم کریں بھائی. حکم لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی کوئی 2-3 مہینے پہلے، اس وقت میری امی زندہ تھی. اچھا اور اچھا 2-3 ویک خدا رحمت فرمائے، خدا رحمت کریں، خدا ان کو. کب فوت ہو گئی ہیں؟ پاکستان میں تھی اور ادھر پتہ نہیں 4-5 دن لگے. اور اللہ رحمت کرے، اللہ مغفرت فرمائے انشاءاللہ. بہت مشکل اللہ ٹائم ہدایت علیہ السلام کے ساتھ معشور کریں آپ کو، ان کو بھی اور آپ کو. میری اماں مومنہ تھی اور اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. اللہ مغفرت مجھے کچھ فرمائے. سوال پوچھنے تھے اس دوران کے نا. پہلی دفعہ اس پروسیس سے پہلے بھی گزرے ہیں، لائک اور بھی فوت ہوئے ہیں، لیکن امی ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. جی تو یہ کچھ روایات ہمارے کلچر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، مثلاً مل کے قرآن خوانی کرنا، کچھ پڑھنا فوتگی کے اوپر، ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد بالکل وہ بہت اچھی بات ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ملتا ہے کہ آپ اپنے میت کے لیے قرآن پڑھیں، اس کا ثواب ہدیہ کریں. ٹھیک ہے؟ اس کا ثواب میت کو ملتا ہے. اور قبر پہ جا کے اس کی کوئی ڈفرنٹ کوئی زیادہ فضیلت ہے قبر پہ جا کے پڑھنا؟ قبر پہ جا کے آپ وہاں پہ قرآن پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ انا انزلنا پڑھیں. جی ہاں، اس کی روایات موجود ہیں. جی اور کچھ نمازیں لائک کچھ امی کی، اگر ہم نے ان کی ارلی ایج کے اندر ہمیں کچھ پتہ ہے کہ کچھ نمازیں شاید نہیں پڑھ سکی، تو وہ اولاد کے طور پہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی قضا کر، اولاد بھی کر سکتا ہے، غیر اولاد بھی، کسی بھی مومن کا نماز آپ قضا کر سکتے ہیں. اس کی جانب سے قضا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. جی اس کے وفات، حیات میں نہیں، وفات کے بعد ہے نا. جب تک زندہ ہے انسان کو خود پڑھنا ہے، اگر مر گیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں. جی جی. اس میں بہترین عمل نماز، ان کی قضا نماز کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے اولاد کے طور پہ ہم بہترین کر سکتے ہیں؟ بہترین ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ حدیث میں بہترین کے طور پہ کیا لکھا ہے. بہرحال قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، صدقے دینا، ان کی جانب سے پیسے خرچ کرنا، غریب غربا میں اسلام کے نام پہ نا، یہ سب بہترین کام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا ثواب اس کو ہدیہ کریں. جی یہی میرے کچھ اور سوال تھے. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو بہت مہربانی. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا جناب السلام علیکم. کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ کہاں سے کال فرمایا بھائی؟
میں اٹلی سے بات کر اٹلی سے. کیا حال چال ہے بھائی؟ کون ہے بھائی میرے ساتھ؟ مولا کا کرم. آپ نائس وغیرہ آپ کی ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامتی دے. کون ہے بھائی؟ میرا نام آکاش ہے. میں اٹلی میں جاب کے سلسلے میں یہاں پہ رہتا ہوں جی اور ویسے پیچھے پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں. جی میں آپ کی تقاریر وغیرہ سنتا ہوں. آپ سے بات کرنے کا مجھے بہت شدت سے انتظار تھا. بات بس یہی تھی کہ آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہوں. مولا آپ کو صحت تندرستی عطا. تھینک یو بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی. تھینک یو سر. جی شکریہ. جی السلام علیکم. کون ہے کالر بھائی؟ کالر میاں جبران صاحب بات کریں. بات نہیں کر رہا بھائی. جی سر آپ بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم علیاری صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیاری صاحب آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. سیدہ زہرا سلام اللہ کہاں سے کال کیا آپ سلامت رہیں. میری آپ سے پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی. کراچی سے بات کر رہا ہوں. انزل عباس میرا نام ہے. جی علیاری صاحب بس ایک چھوٹا سا سوال تھا. ایک تو آپ کو دعائیں دینی تھی بہت ساری، اور سوال چھوٹا سا یہ تھا کہ جو نماز جمعہ سے متعلق آپ نے احکامات بتائے کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا ضروری ہے، کیا یہی چیز نماز عید کے اوپر بھی اپلائی کرتی ہے یا اس کے احکامات ڈفرینٹ ہیں؟ جی نماز عید کی طرف بات کریں گے نا، اس کا بھی یہی ہے. امامت کے لیے دونوں کے یہی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ علیاری صاحب. سلامت رہیں. خدا حافظ.